اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علویہ کورس میں اخلاق کے سبجیکٹ کا آج 7واں درس لے کے آپ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان کرم کے اوپر ہے۔ سخاوت کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے۔ کرم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سخاوت کرنا ہے۔ انسان اپنے مال سے پیسہ، کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے وغیرہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو خوشی خوشی دے دے تو اسے کرم کہا جاتا ہے کہ فلاں بندہ سخی ہے، اپنے مال سے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے، اپنے کپڑوں سے اور اپنے اموال سے کسی کو خوشی خوشی عطا کر دے تو یہ کرم اور سخاوت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اپنی مالی حیثیت کے مطابق اپنے مال سے کچھ پیسے دوسرے لوگوں کو عطا کر دیتا ہے تو اس شخص کو سخی اور کریم کہا جاتا ہے۔ کوئی بندہ کسی بچے کے کسی غریب کے بچے کی سالانہ سکول کی فیس دے دیتا ہے، یا ان کی جو کتابیں ہیں ان کا خرچہ دے دیتا ہے، یا سالانہ ان کے اخراجات عطا کر دیتا ہے تو اس کو سخی کہا جاتا ہے۔ سخاوت کی جو ضد ہے وہ بخل ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کنجوسی کہتے ہیں۔ سخاوت ایک بہترین صفت ہے۔ انسان کے اندر جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے سخاوت اور کرم ان سب صفات میں سے اشرف اور بزرگ ترین صفت ہے۔ سخاوت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر اچھی اور بزرگ چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں کرم کے ساتھ، کریم ہونے کے ساتھ موصوف کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب لا ریب میں ایک جگہ قرآن کے متعلق یہ فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور بتحقیق ان میں سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک کریم اور معزز رسول بھیجا اور رسول آیا۔ کرم کتنی ہی پیاری اور اچھی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صفت کے ساتھ موصوف کیا کہ رسول کریم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں۔ ہمارے معصومین نے سخاوت کو اپنانے کے اوپر اور اس صفت کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے اور سخی انسان کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے بڑا ہی کوئی پیارا جملہ ارشاد فرمایا سخاوت کے متعلق، کہا کہ ایک گناہگار نوجوان جو سخی ہو اللہ کو زیادہ پسند ہے اس نیک بوڑھے سے جو بخیل ہو۔ ایک نیک بوڑھا عبادت گزار کہ جو بخیل ہے اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جوان جو گناہگار ہے لیکن سخی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی گناہ کی طرف جو ہے وہ شوق دلوانے کے لیے اپنے ائمہ ہدا کی زبانی یہ کلمہ ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب کوئی گناہگار انسان سخاوت کرتا ہے، ایک انسان ہے جو گناہگار ہے لیکن وہ کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے، ایک گناہگار ہے کہ جو کسی غریب کو سالانہ ماہانہ اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، ایک گناہگار انسان ہے لیکن وہ کسی بے گھر کو گھر دیتا ہے، ایک گناہگار انسان ہے وہ
معاشرے میں کسی جگہ پہ کسی بندے کو کوئی سکول تعمیر کر دیتا ہے، کوئی گھر کسی کو بنا دیتا ہے، کسی کو کنواں کھدوا دیتا ہے، یہ اس کا کام اس چیز کا موجب بنتا ہے اور اس بات کا سبب بنتا ہے کہ اس کی اس سخاوت کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ سخاوت ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو مٹانے کا موجب بنتی ہے اور انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اگر انسان سخاوت کرے۔ اس طرف اشارہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتا رجل النبی، ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، اور کہا اے رسول خدا، ای الناس افضلهم ایمانا، کون سا بندہ ایمان کے اعتبار سے افضل ہے، کس کا ایمان سب سے افضل اور بلند و بالا ہے، ایمان کے اعتبار سے کون سا شخص زیادہ مانوی کمالات کے اوپر فائز ہے؟ قال ابسطهم کفا، فرمایا وہ سب سے زیادہ ایمان کی بلندی کی اوپر فائز ہے کہ جو دیگر لوگوں میں سے سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ہو، جو کھلا خرچ کرنے والا ہو، جس کا ہاتھ کھلا ہو، وہ سب سے زیادہ ایمان کی منزل کے اوپر فائز ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، وقریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا عزت و احترام کرتے ہیں، وقریب من الجنہ، اور جنت سے بھی وہ قریب ہے، بعید من النار، اور جہنم سے سخی دور ہے۔ اس کا مطلب یہاں بھی یہ پتہ چلا کہ جو بندہ سخاوت کی صفت کو اپنے اندر راسخ کرتا ہے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو جنت قریب ہو جاتی ہے، جہنم دور ہو جاتی ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بخیل اور کنجوس شخص اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے، مال و دولت سے اللہ نے نواز رکھا ہے لیکن کسی کو خرچ نہیں کرتا، نہ کسی یتیم کے اخراجات پورے کرتا ہے، نہ کسی کو گھر بنا کے دیتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں کہیں بھی خرچ نہیں کرتا، یہ اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے، وقریب من النار، العیاذ باللہ، اور آتش جہنم کے یہ زیادہ قریب ہے بندہ۔ اب اگر سخاوت کی اقسام کو دیکھیں تو دو قسم کی سخاوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے بڑا سخی اور کریم انسان وہ ہے کہ جو اپنے واجبات کو ادا کرتا ہے، اپنے جو اس کے واجبات ہیں انہیں ادا کرے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ادا کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا سخی انسان ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من ادا مفترض اللہ علیہ فہو اسخی الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی اور کریم وہ انسان ہے جس نے اپنے وہ فرائض ادا کر لیے جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیے تھے اور واجب کیے تھے، ان فرائض کو ادا کرنے والا یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا سخی انسان ہے۔ جو نماز اس کے اوپر واجب ہے اس نماز کو وہ ادا کرتا ہے، یہ سخی ہے۔ روزہ اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، وہ اس کو وقت کے اوپر رکھتا ہے، انجام دیتا ہے، یہ سخی ہے۔ حج اللہ نے واجب کیا ہے، اس کو ادا کرتا ہے۔ خمس و زکوٰۃ اس کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، اس کو اگر خمس واجب ہے تو زکوٰۃ، اگر اس کے پاس اتنا مال مویشی یا 9 چیزیں جو توضیح المسائل میں درج ہیں، اگر وہ سارا اس کے پاس شرعی اعتبار سے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے اور اس کو وہ ادا کرتا ہے تو یہ سخی ہے۔ لہٰذا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اپنے واجبات کو ادا کرے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان ان چیزوں کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں، فقیر کو بھی دے رہا ہے، مسکین کو بھی دے رہا ہے، یتیم کو بھی دے رہا ہے، اور فلاحی کاموں میں کر رہا ہے، لیکن خود جو اس کے اوپر اپنے واجبات ہیں، اپنے اموال میں جو اس کے اوپر خمس ہے، اس خمس کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ اب وہ کہے کہ میں نے نجف سے ایک مولانا کی تقریر سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سخی ہیں، اگر آپ غریبوں، مسکینوں، فقیروں ان کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ سخی ہیں، لیکن کب؟ جب آپ اپنے واجبات ادا کر چکے ہوں، آپ کے ذمے کوئی مالی حق نہ ہو، نہ سادات کا حق ہے
اور نہ امام کا حق آپ کی گردن کے اوپر موجود ہے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر خرچ کر سکیں، فقراء و نادار کی آپ کفالت کر سکیں، تو یہ سخاوت ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے واجبات کو چھوڑ کے فقراء اور نادار افراد کے حوائج کو پورا کر رہا ہے تو یہ سخاوت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر شرعی اعتبار سے اسے یہ اجازت موجود ہے، وہ اپنے مرجع تقلید سے اجازت لیتا ہے اور اپنے خمس کو فقراء و نادار میں، فقیروں اور غریبوں میں خرچ کر دیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ جو اپنے واجبات کو پورا کرتا ہے۔ دوسرا وہ سب سے بڑا سخی ہے کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال، اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کی مصیبت ہے کہ گھر میں بیوی بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہے اور باہر حضرت سخی شمار ہوتے ہیں۔ باہر کھلا دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے ریسٹورنٹ کے اوپر سب کو لے کے جاتے ہیں اور اپنے جیب سے کھلا خرچ کرتے ہیں، لیکن گھر میں بیوی کے اگر بیوی ایک اضافی سوٹ مانگ لے تو اس کو ادا نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، بچوں کو اچھا کھانا فراہم نہیں کرنا ہے، اچھے سکولوں میں ان کو نہیں پڑھانا ہے، اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج نہیں کروانا ہے، یہ بندہ سخی نہیں ہے۔ سخی وہ ہے کہ جو اپنے واجبات کی ادائیگی کے بعد جو کچھ اس کے پاس بچ جائے وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، اپنی بیوی بچوں، بہن بھائیوں، ماں باپ، ان کے اوپر خرچ کرے تو یہ شخص سخی شخص کہلاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ ينبغي للرجل ان يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته۔ عجیب کلمہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں کے اوپر زیادہ خرچ کرے، سخاوت اور کھلے دل سے ان کے اوپر خرچ کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کے اہل و عیال اس کے موت کی تمنا کریں گے کہ یہ مر جائے، اس سے ہماری جان چھوٹے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال و اسباب موجود ہے تو لہٰذا وہ اپنے اولاد کو اچھا کھانا میسر کرے، اچھی رہائش میسر کرے، اپنی بیوی کو اس کی جو شان ہے، اور بیوی کی شان جو حیثیت ہوتی ہے وہ شوہر کی معاشرے میں جو حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے، لہٰذا معاشرے میں جو شوہر کی حیثیت ہے اس کے مطابق اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے اور اس کے جو رہائش ہے اس کا بندوبست کرے اور اسے اچھا مکان دے، رہن سہن اس کا اچھا ہو۔ اگر یہ پرووائڈ کر سکتا ہے تو یہ سب سے زیادہ بہترین سخاوت اپنے اہل و عیال کے اوپر شمار ہوتی ہے۔ وگرنہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اور اس کے پاس مال و دولت ہے اور بینک بیلنس بھر رہا ہے تو وہی اہل و عیال یہ تمنا کریں گے کہ اس سے ہماری جان چھوٹے، یہ مرے، اور تاکہ ہم کوئی اور اپنا بندوبست کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیال الرجل اسراؤہ، تمہارے اہل و عیال تمہارے ہاں قیدیوں کی مانند ہیں۔ فمن انعم اللہ علیہ نعمتا، جس بندے کو اللہ نے مال و دولت کی نعمتوں سے نواز رکھا ہو، فلیوسع علی اسرائہ، وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے میں وسعت پیدا کرے، اپنے اہل و عیال کے اوپر زیادہ خرچ کرے۔ فإن لم يفعل، اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، مال و دولت موجود ہے، لیکن اپنے زیر کفالت جو اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، ان کو والدین ہیں، ان کو نہیں خرچ کرتا ہے ان کے اوپر، اوشک ان تزول تلک النعمہ، قریب ہے کہ وہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالی وہ مال و دولت کی نعمت اس سے سلب کر لے گا جو اپنے بچوں کے اوپر اور اپنی بیوی کے اوپر خرچ نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہاں پہ دو باتیں نوٹ کرنا ضروری ہیں، ایک یہ کہ سخاوت اور دریا دلی اپنے گھر سے شروع کریں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ سخاوت کا مظاہرہ کریں اور پھر اس کے بعد دیگر لوگوں کے اوپر سخاوت کریں۔ اگر انسان پر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اپنے اہل و عیال، ماں باپ اور اپنے خاندان کا ہے تو اس حق کو ادا کرے، اور اگر کسی کے پاس وسعت رزق ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے اوپر اسے خرچ کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر، اور سب سے بڑا صدقہ بھی یہی ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ توسعۃ العیال،
اپنے اہل و عیال کو توسعہ دینا، ان کی رہائش اچھی ہونی چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، یہ سب ان کی باتیں کر رہا ہوں جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے، کپڑا، رہن سہن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو کر سکتا ہے وہ بہترین ان کو دے، اچھی سے اچھی چیزیں ان کو میسر کرے، اس لیے کہ اگر وہ ایسے نہیں کرے گا بچوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے گی کہ اس کے جو ساتھی ہیں انہوں نے فرض کرو ایک اچھا کپڑا پہن رکھا ہے اور انہوں نے برا کپڑا پہن رکھا ہے، جبکہ اس کا والد مالی اعتبار سے یہ استطاعت رکھتا ہے کہ اپنے بچے کو دوسروں کی نسبت زیادہ اچھے کپڑے فراہم کر سکا ہے، اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، بیوی احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی، اور اس طریقے سے معاشرے میں وہ اپنی اس احساس کمتری کی اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جرائم کی طرف جائیں گے، چوری کی طرف، ڈاکے کی طرف، دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ اس کے ساتھیوں نے، اس کی ہم اثر خواتین نے جو ان کا جو رہن سہن ہے وہ بھی چاہتی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ایسے رہے، اگر آپ اے حضرت مرد اگر ان کی ضروریات کو اثر انداز میں پوری نہیں کریں گے تو ان میں احساس کمتری ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ جرائم کی وادی میں قدم رکھیں گے اور اس کے ذمہ دار مرد حضرات ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سخاوت کرنے والے کو چاہیے کہ کسی پر خرچ کرتے وقت اپنی نیت خالص رکھیں، اللہ کے لیے خرچ کریں۔ صدقہ کے متعلق بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، بائیں ہاتھ سے صدقہ دیے، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپ کے دیا جانے والا صدقہ یہ اللہ کے غضب کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے، اور عجیب صدقے کی برکات ہیں، انشاءاللہ صدقے کے بعد میں اس کو بیان کیا جائے گا، لہٰذا جب بھی آپ صدقہ دیں، سخاوت کریں، کرم کریں، پھر اس کے بینر نہ لگائیں۔ آج کل یہ ایک مصیبت یہ بن چکی ہے کہ آپ انشاءاللہ آپ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے، اگر کسی کی آپ نے مدد کی ہے، کسی حوالے سے بھی مدد کی ہے، سخاوت کی ہے، 4 پیسے اسے دیے ہیں، کسی کے بچے کے سکول کے اخراجات دیے ہیں، پھر جب یا راشن ماہانہ دیا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دیتے وقت تصویر بنائی جاتی ہے اور وہ تصویر پھر فیس بک میں ڈال دی جاتی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں اپنے اموال سے چند پیسے دیگر لوگوں کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، میں سخی ہوں۔ واقعا یہ سخاوت نہیں، یہ قربتاً اللہ نہیں ہے، اللہ کے لیے نیکی کر اور دریا میں ڈال، لہٰذا اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ جب سخاوت کریں تو اللہ کے لیے سخی بنے، اور اگر کسی نے سخاوت میں اخلاص کو دیکھنا ہو تو وہ علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کرے کہ جب عمر ابن عبد ود کے ملعون کے سر کو قلم کر کے چلے گئے تھے اور اس کی بہن عمر ابن عبد ود کی بہن اپنے بھائی کے لاشے کے اوپر آئی تھی، دیکھا کہ اس کے بھائی کے لاشے کی جو حالت تھی وہ سلامت تھی اور اس کی زرہ وغیرہ لوٹی ہوئی نہیں تھی اور اس کا جو قیمتی ساز و سامان تھا وہ محفوظ تھا، جب پوچھا تو کہا اس کا قاتل کون ہے؟ کہا اس کا قاتل علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا اے بھائی میں ساری زندگی تیرے اوپر گریا کرتی اگر تیرا قاتل کریم نہ ہوتا، تیرا قاتل کریم ہے، تیرا قاتل سخی ہے۔ اور علی ابن ابی طالب بھی جب واپس گئے تو صحابہ میں سے ایک نے کہا تو نے کیوں نہیں اس کی زرہ کو لوٹا؟ کہا علی کو شرم آتی ہے کہ ایک شخص کے جو مر چکا ہے، بے بس ہے، علی اس سے زرہ کو لوٹ کے لے کے آئے، یہ علی کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کے کرم کو پہچانے اور اہل بیت علیہ السلام کی جو سخاوت کی مثالیں ہیں انہیں اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔